وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. ماشاءاللہ یہ یک تھمبی کہلاتی ہے. فقر میں اس کو یک تھمبی کہتے ہیں اور کتابوں میں اس کو چوتھمبی کہا جاتا ہے. اب اس کتب میں اس کو چوتھمبی کیوں کہا جاتا ہے کہ فقر میں جو فقیروں کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چار تھم ہیں: غوث، کتب، ابدال، سبحانی. اور کلندر تشریف فرمائے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ غوث، کتب، ابدال، سبحانی. فقر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یک تھمبی ہے، یہ کلندر کا نظام ہے. اس کے بعد جتنے بھی فقراء ہیں وہ سب تشریف فرمائے، اس لیے یہ یک تھم ہے. کلندر یک تھم ہے، ایک کلندر اور اس کے ارد گرد وہ فقراء کا نظام جو کلندر کی طرف سے ہوگا وہ نظام ہی چلے گا. جو پرانا طریقہ کار تھا، لال شہباز کلندر سرکار یہاں تشریف فرما ہوتے تھے. یہاں پر آپ کی گدی تھی، یہاں پر اس وقت بھی جھولے کی ڈیوٹی موجود تھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو پھر وہ جھولے کی نسبت بدلتی گئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ کلندر کے نظام میں جو مین مرکزی سلسلہ جھولے کی زیارت ہے، یہ جو جھولے کی مستی ہے، یہ جو جھولے کا رخ ہے مست کا، وہ اس درک، اس کرب کی علامت ہے کہ اس جھولے سے جو سلسلہ علی بادشاہ سے شروع ہوا 13 رجب کو، کہ جب علی بادشاہ دنیا میں تشریف لائے اور وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو امتحان لیں گے، اور پاس سانپ یا اژدہا چھوڑا، تو آپ مولا علی بادشاہ نے اپنے جھولے سے، جھولے میں موجود جب اژدہا آیا تو آپ نے دونوں کلوں میں ہاتھ ڈال کے اسے چیر دیا. وہ چیر دینے سے ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ حیا حیدرا حیدرا. اس دن سے جو علی پاک سے اور علی پاک کی آل سے جو بغض شروع ہوا کہ جی جس اژدہے سے ہم حلالی حرامی کو چیک کرتے تھے، آج علی بادشاہ نے 13 رجب کو آ کے تو وہ تو سلسلہ ہی ختم کر دیا حلالی حرامی. اژدہا چھوڑ کے دیکھتے تھے کہ اس کی ماں پاک باز ہے کہ نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 13 رجب کو مولا علی کے ظہور کے بعد حلالی حرامی کی پہچان اب اژدہے سے نہیں ہوگی، اب مودت علی سے ہوگی. کہ آپ علی بادشاہ سے کیسی محبت ہے آپ. اس نسبت سے پھر جھولے میں وہ اس وقت کا بغض حضرت شہزادہ علی اصغر تک آیا کہ انہوں نے پھر آل رسول کو بھی قتل کیا، پھر حضرت علی کو بھی شہید کیا، اور پھر کربلا میں آخری جو امام حسین کے جو بیٹے ہیں، جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے امام سجاد، چونکہ ظاہری طور پر بیمار تھے، ظاہری طور پہ جی، ان کے علاوہ بنی ہاشمیوں کے سارے بیٹے قتل ہوئے کربلا میں. ان میں سے یہ آخری جو یہ جھولے لال ہیں شہزادہ علی اصغر، ان کی نسبت، ان کی پیاس کی نسبت اور اس جنگ کی نسبت جو کربلا میں پھر جیتی گئی. کربلا کی جنگ جیتنے میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ شہزادہ علی اصغر کا ہے. اس کے بعد بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ تھے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اگر حسین سے جنگ تھی یا عباس سے جنگ تھی یا اکبر سے جنگ تھی تو 6 مہینے کے بچے سے کیا جنگ تھی. 6 مہینے کے بچے کو قتل کرنے کا مقصد سوائے بغض اور نفرت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس جھولے نے وہ جنگ کربلا کی پلٹ دی. فقراء میں کیونکہ کلندری نظام میں سب سے بڑا فقر کلندر کے نظام سے چلتا ہے، جو میں نے کہا کہ یہ یک تھمبی ہے، تو یک تھمبی سے پھر فقراء میں یہی تقسیم ہوئی بات، اس لیے یہ جھولے کا نظام یہاں پر قائم ہے. اور آپ کو اگر میں یہ دکھاؤں اب کہ جھولے کی ہی نسبت سے یہ سارا جو آپ کا علاقہ ہے پیچھے، آپ سارا وہ دکھا دیجئے ایک ویو، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سامنے جو ہے وہ لال باغ ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے میرے بائیں جانب تو یہاں پر یہ لال باغ ہے سامنے، اور اس لال باغ میں کلندر پاک یہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے. اور اس لال باغ میں سائیں جو ہے وہ دھمال کا سلسلہ بھی ہے یہاں پہ، اور یہاں پر وہ کیکر اور وہ پودے بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لال شہباز کلندر دھمال کرتے تھے تو خون جسم سے رسنے لگ پڑتا تھا. کیونکہ لال شہباز کلندر سرکار
کا دھمال ان کیکروں میں کرنا، وہ ان کے جسم میں وہ خون رستا تھا جس وقت وہ دھمال کرتا تھا. وہ کیکر وہاں پر موجود ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر ابھی تک ایک خاص قسم کا موتی لال باغ سے نکلتا ہے جو کہ لوگ شفا کے لیے لے کے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. یہ ایک سلسلہ ہے غار کا یہاں پہ یکتھمبی پہ، اور یکتھمبی پہ یہ غار ہے. اس غار کے اندر اگر آپ آئیں تو آپ کو جھولے کی ایک زیارت ملے گی، اور یہ جس جگہ پر قلندر تشریف فرما ہوتے تھے، اور چونکہ وہ غاروں کا سلسلہ مخصوص ہے، مخصوص عمل کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، تو قلندر بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. غار میں سنت بھی ہے غار میں بیٹھ کے ذکر الہی کا. تو اس حوالے سے یہ ایک رخ ہے جس کو فقر میں بولتے ہیں کہ سائیں نے جب مدینے کی طرف سفر کرنا تھا تو سائیں یہاں سے جست کرتے تھے. تو جست کا طریقہ اور پرواز کے طریقے میں فرق ہوتا ہے. قلندر پاک جست کرتے تھے، وہ جست کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی نسبت جو ہے وہ پرواز سے لی جاتی ہے. اور آپ یہ جیسے کہا کہ یہ والا ایک رخ جو ہے وہ مدینہ پاک، جس وقت آپ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ زیارات پڑھتے تھے اور سفر کرتے تھے اور سفر کا آغاز کرتے تھے. اور اس رخ پر جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو فقراء کو آس پاس بیٹھے ہوئے ایک یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اب یہ نجف کی طرف رخ ہے اور یہ نجف کی طرف کی زیارت پڑھ رہے ہیں اور یہ نجف کی طرف کی پرواز ہے. تو وہ جست، پرواز، ذکر اور جو زیارات پڑھنے کا طریقہ ہے، زیارت السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حضرت علی. یہ السلام علیکم جو زیارت پڑھنے کا طریقہ کار ہے، وہ یہ رخ تھے جس کو کہ یہاں کے پھر مقامی لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ بتانا شروع کیا کہ یہ مدینے کی طرف کا سفر ہے، یہ نجف کی طرف کا سفر ہے. تو آپ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ غار ہے اور یہ جھولے کی زیارت آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی قلندر پاک کے. اس کا جو سلسلہ ہے تو اس کے بعد آپ کو قلندر کے نظام میں جو مین مرکزی زیارت ہے وہ جھولے علی اصغر کی زیارت ہے. بسم اللہ. اب ہم یہ پہنچے ہیں اس چٹان پہ. یہ ایک قدیمی چٹان ہے اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ سائیں، اگر آپ کو میں پیچھے آپ دکھا سکیں گے، وہ یکتھمبی میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی. آپ وہ یکتھمبی جس وقت آپ کو جو میں نے یہ دکھائی ہے، اس یکتھمبی کے بالکل عین سامنے یہ چٹان موجود ہے. یکتھمبی پہ جس طرح قلندر پاک تشریف فرما رہے ہیں اور ذکر کرتے رہے ہیں مسلسل، اور آس پاس فقراء ذکر کرتے تھے، تو اس چٹان پر اتنی یہاں پر قلندر پاک نے علی علی کی صدا اور حیدر حیدر کی صدا کی اور تمام فقراء نے، کہ اس چٹان پر مولا علی کی سواری آ کے رکی ہے. اور اس سواری کی جو ذوالفقار کی جو چٹان میں یہ آپ کو دو منہ نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ نظر آئیں تو یہ ذوالفقار کا یہاں پر یہ نشان اور حضرت علی کے گھوڑے کی سموں کے نشان یہاں پر موجود ہے. جناب قلندر سرکار کی محبت اور مودت اہل بیت کا کہ انہوں نے ذکر خیر یہاں پر اس قدر ذکر خیر کیا کہ مولا علی آپ خود تشریف فرما یہاں پر سواری کے ساتھ. جو سلسلہ یہاں سے آپ نے جو الٹی نگری کی زیارت کی ہوگی، جو کہ قلعہ ہے جس کو الٹی نگری بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دھسا دیا گیا تھا. کچھ اشعار میں قلندر کی اس کے دھسانے کا ذکر ہے، اور کچھ فقراء کے حوالے سے قلندر پاک کے بیانیے میں اس کو الٹا دینے کا ذکر. دونوں حوالے سے اس نگری کو برباد کر دیا گیا تھا. اس بربادی کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت کا یہاں پر بادشاہ تھا وہ منکر تھا، کافر تھا، اور وہ مودت اہل بیت اور محمد و آل محمد پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور وہ کلمہ گو نہیں تھا. جس وقت
यहाँ पर लाल शहबाज कलंदर सरकार ने तबलीग शुरू की, तो तबलीग के हवाले से उस बादशाह का कहना ये था कि इस तबलीग में ये जिस अली का जिक्र करते हैं वो कोई अली नहीं था, वो जो करबला का जिक्र करते हैं वो कोई करबला नहीं था, वो जो अलम पाक का जिक्र करते हैं वो कोई अलम नहीं था। तो जिस वक्त यहाँ पर उस मुकामी लोगों ने आके कलंदर पाक को बताया कि जी वो ये कहता है कि जो अगर खैबर, जिस अली का तुम जिक्र करते हो, जिसने ये खैबर उखाड़ दिया था, तो वो किला अगर अली खैबर ने उखाड़ा था और वो तुम्हारा बयान सच है, तो उस अली से कहो कि मेरा किला उखाड़ दे। इस पर लाल शहबाज कलंदर सरकार जलाल में आए और जो हाथ में उनके प्याला था वो प्याला, सबील का प्याला, वो उल्टा कर दिया। सरकार ने एक थंबी पे बैठ के वो प्याला उलट किया, तो उधर से वो किला उलट गया और लाल शहबाज कलंदर ने ये पैगाम बस्ती वालों को और आसपास लोगों को बताया कि मैं अली की गली का सग कहलाने वाला हूँ। तो जो ये मुनकर, जो कलमे की गवाही को इनकार कर रहा था, जो रसूल की रिसालत का इनकार कर रहा था, जो अली बादशाह की बादशाहत का इनकार कर रहा था, और उसका कहना यह था कि ये झूठ है और ये वाक़या खैबर झूठ है, और अगर अली बादशाह सच्चा था तो मेरा किला उल्टा दो, तो अली वो किला नहीं उल्टाएगा। अली, मैं खुद को अली का गली का सग कहता हूँ, अली का सग भी तुम्हारा किला उल्टा सकता। इस बयान पर लाल शहबाज कलंदर ने जलाल में ये किला उल्टा दिया। और उस जिक्र खैर के बाद फिर यहाँ के लोगों ने, चूंकि सबसे ज़्यादा जिक्र उस वक़्त सेवानी में, सेविस्तान में, यहाँ पर जिक्र खैर होता था, यहाँ पर तबलीग की जाती थी। लाल शहबाज कलंदर यहाँ पर तबलीग करते थे, तमाम फुकरा यहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे, तमाम आसपास के गाँव और देहात के लोग यहाँ पर बैठ के जिक्र सुनते थे, जिसकी एक रवायत आज भी 21 रजब को बरकरार है। और 21 रजब को यहाँ पर फुकरा इसलिए इकट्ठे होते हैं कि किसी ने तबलीग की गर्ज से आना है तो वो आए। तो उस गर्ज से यहाँ पर फिर इस इलाके में यही मौजज़ा मौला मुश्किल कुशा दिखाया गया कि मौला की सवारी को इस पहाड़ी पे देखा गया, और इस पहाड़ी पर उसके सुमों का निशान भी है, और ये एक हवाले पर एक तख्ती भी नस्ब है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जुल्फ़कार के निशान भी मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, तो ये अब हम पहुँचे हैं, ये जिस तरह यकथंबी के सामने ये एक जगह है, ये साईं का तंदूर, यानी लाल शहबाज कलंदर जब यहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे यकथंबी पे, और फुकरा आसपास अहकामात वसूल करने के लिए तशरीफ़ फरमा होते थे, तो हमेशा से सादात के घर में और बनी हाशमियों के घर में अल्लाह ताला की तरफ से ये बरकत है कि उनका दस्तरखान वसी, उनका दस्तरखान चलता रहता है। और जनाबे हाशिम को भी हशम इसलिए उनके नाम से हाशमी मशहूर थे कि वो खाना काबा तशरीफ़ लाने वाले लोगों को लंगर तकसीम करते थे। उस लंगर की और उस दस्तरखान की निस्बत, जो दस्तरखान इमाम हसन कहलाया फिर बाद में, और उसके बाद फुकरा में वो मुसलसल जारी रहा कि ज़ायरीन के लिए, अल्लाह की बात सुनने वालों के लिए, जिनको तबलीग की जाती है उनके लिए लंगर का और दस्तरखान का एहतमाम और सबील का एहतमाम। और वाक़या करबला के बाद मखसूस फिर सबील हवाला हो गई जनाब अली असगर से और मासूमीन से, पाक बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से, और आले रसूल और उन आकाज़ादियों पर जो पानी बंद किया गया और जो खाने पीने का सामान बंद किया गया। उसके बाद फिर फुकरा में दस्तरखान वसी कर दिया गया, और दस्तरखान फुकरा ने नाम हुसैन, नाम मौला हुसैन और 72 शौदाए करबला लंगर आम कर दिया, और तमाम फुकरा में, तमाम सादात में ये मुसलसल जारी और सारी है। उसी की निस्बत से ये एक तंदूर यहाँ पर मौजूद है, जो ये बताता है कि कलंदर जब खुद भी तशरीफ़ फरमाते तब भी यहाँ पर तंदूर कायम था, और झूले की निस्बत से सबील और लंगर यहाँ पर आने वालों को और ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने वालों को लंगर और सबील तकसीम की जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक ढेरी सी है पत्थरों की, और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। ये भी बड़ी एक कदीमी एक सिलसिला है,
اور اصل بات ہے کہ اس تبلیغ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تبلیغ یہاں پر جیسے کہ سب کانٹیننٹ میں بزرگان دین نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، تو اسلام کی جو اور دوسرے احکامات ہیں وہ بھی فقراء نے یہاں پر بتائے ہیں۔ تو جس طرح بتایا جاتا تھا کہ حج میں ایک سلسلہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور وہ کیوں ماری جاتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہے، وہ 3 جگہ پر کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جس وقت چونکہ یہاں پر جب یہ سیوستان تھا اور یہاں پر تمام لوگ اور جو نئے ہندو جو اسلام قبول کر رہے تھے، اور جب یہ یہاں پر یہ ختم کی گئی، اس کو دھنسا دیا گیا قلعے کو اور الٹا دیا گیا قلندر پاک کی طرف سے، تو یہاں کے بہت سارے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو جب ان کو اسلام کی دیگر تبلیغ کی جاتی تھی اور حج کے متعلق بتاتے تھے، شیطان کے متعلق بتاتے تھے، جو یہاں کے لوگ تھے ان کے نزدیک جس وقت یہاں پر کوئی آ کے یہ کہتا تھا کہ جی یہ جو بابا بیٹھا ہے، یہ جو فقیر بیٹھا ہے، یہ جو بزرگ بیٹھا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، ایسا اسلام میں کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں کو پتھر مارتے تھے اور ان لوگوں کو یہ کہہ کے پتھر مارتے تھے کہ تم بھی شیطان ہو، تم ہمیں بھٹکانے کے لیے آئے ہو۔ تو یہاں پر جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ غیر مسلم جو ان کو آ کے تنگ کرتے تھے اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے یا تبلیغ کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو پتھر مارتے تھے یہ سمجھ کے کہ یہ شیطان ہے۔ وہ اس کی نسبت سے یہ ایک پہاڑی یہاں پر بھی بن گئی کہ یہاں پر کوئی آ کے اگر قلندر پاک کی طرف اشارہ کر کے اور ان معجزات کو جو مولا مشکل کشا کا یہ معجزہ ہے اس کا انکار کر رہا ہے اور جناب قلندر کی تبلیغ کا انکار کر رہا ہے، تو وہ جو لوگ اسلام لا چکے تھے، جو دین میں آ چکے تھے، جو فقیر کے پاس بیٹھتے تھے، وہ ان کے انکار کرنے کی غرض سے پھر وہ پتھر مانگتے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، تو اس کی نسبت سے یہ جگہ یہاں پر موجود ہے۔